نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الحکیم لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پروگرام میں تشریف فرما تمام احباب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضوری قلب کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو قرآن حکیم کے ظاہری اور باطنی فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو صبح اٹھ کے قرآن حکیم کی زیارت کرتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی القرآن عبادت، قرآن حکیم کو تکنا اٹسیلف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور وہ لوگ خوش قسمتی میں ان لوگوں سے بھی ایک قدم آگے بڑھ جاتے ہیں جو پھر اس کی تلاوت کا معمول بناتے ہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تلاوت جب کی جاتی ہے اس کے ایک ایک حرف کے بدلے اللہ 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا اس کی ایک سورہ بھی، ایک آیت بھی کسی کے سینے میں محفوظ ہے اور اس پر عمل بھی کرتا ہے تو جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ پھر وہ لوگ ایک قدم اور خوش قسمتی میں آگے بڑھ جاتے ہیں جو اس کا فہم حاصل کرنے کے لیے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کا پرچار، اس کی تعلیمات عام کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں۔ اور ایک وہ طبقہ بھی ہے جو آقا علیہ السلام کے رستے پر چلتے ہوئے اہل بیت اور صحابہ کرام کی اتباع میں قرآن کی فکر کو لے کر گھر سے نکلتے ہیں، اپنی زندگیاں وقف کرتے ہوئے اس کی فکر کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنے کے لیے اپنی کل زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ یہ وہ طبقہ ہے جو پیغمبروں کے راستے پہ چلتا ہے، جن کو سمجھ آ گئی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے۔ تحریک منہاج القرآن بنیادی طور پر اس کا خمیر اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ یہ ثواب سے بھی باہر نکل کے
قرآن کی فکر کو تمام باطل ادیان پر غالب کرنے کے لیے 40 سال سے سفر کر رہے، اور اس کے ساتھ منسلک لوگ، ان کے سینوں میں بھی یہی درد ہے جو ان کو آرام سے بیٹھنے نہیں دیتا کہ کب کوئی وقت ایسا آئے گا کہ بالخصوص اس دھرتی سے طاغوت کے اندھیرے قرآن کی ضیاءباشیوں کے ذریعے دور ہوں گے، اور جس دن ایسا ہوگا اس دن حقیقی معنوں میں مصطفی انقلاب کا آغاز ہوگا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ التجا ہے کہ وہ گھڑیاں دیکھنے کی اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ ہم نے مرکز کے سلیبس کے مطابق سورۃ الحدید شروع کی تھی، درمیان میں پھر ربیع الاول، ربیع الثانی، اور کچھ ان مناسبت سے گفتگو تھوڑی چینج کرنا پڑی۔ آج ہم دوبارہ اپنے معمول پر سورۃ الحدید کی آیت نمبر 2 کا درس شامل گفتگو کرتے ہیں، جس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، لہو ملک السماوات والارض۔ میں یہ آیت پڑھ رہا ہوں، میرے ساتھ ریپیٹ کریں تاکہ آیت کی الفاظ بھی یاد۔ ساتھی اگر برتن والوں کو کہے تھوڑا آہستہ، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت لہو اسی کے لیے، یحیی وہ جلا بخشتا ہے، ویمیت اور وہی مارتا ہے، وہو علی کل شیء قدیر وہ ہر شے پر بڑا قادر ہے۔ یہ تلاوت کردہ آیت کریمہ کا ترجمہ۔ آیت کریمہ کا آغاز جس لفظ سے ہوا ہے وہ لفظ 2 حروف کے ملنے کے ساتھ بنا ہے، وہ لفظ ہے لہو۔ بولے ذرا، اس لفظ کا پہلا حرف ہے لام، دوسرا ہے ہو، اس کو ضمیر کہتے ہیں۔ یہ جو پہلا حرف ہے لام، اس کے ائمہ لغت نے 22 معانی لکھے، اور حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدہ ذل العالی آپ نے ان میں سے 2 لیے۔ اسلام کا پہلا معنی یہ ہوگا لام ملکیت۔ یہ معروف لفظ ہے، آپ سب اس سے آگاہ ہیں، ملکیت کسے کہتے ہیں۔ اگر اس تناظر میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو پھر ترجمہ یہ ہوگا لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کا مالک اللہ ہے۔ اور دوسرا معنی اسلام کا ہے استحقاق، اختیار، استحقاق۔ اس تناظر میں اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں بنے گا لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، اس ملکیت میں تصرف کا استحقاق لہو اللہ کے لیے۔ تو یہ دونوں مناسبت سے اس کا ترجمہ ہو گیا ملکیت بھی اور استحقاق کا بھی، کہ ملکیت بھی اللہ کی ہے، اور اس ملکیت میں کیا کچھ کرنا ہے۔ موسم ایک سرما ہے تو گرما لانا ہے، سورج طلوع کرنا ہے، کسی کو دنیا میں بھیجنا ہے، بھیجے ہوئے کو واپس بلانا ہے، کسی کو صحت دینی ہے،
کسی کو بیماری دینی، کسی پر رزق کے دروازے کو شادہ کرنے، کسی پر سکھیڑنے، کس کو اولاد دینی ہے، کس کو نہیں دینی، یہ اس ملکیت میں تصرف کا استحقاق، اختیار صرف کس کا ہے؟ بولے اللہ کا۔ بسا اوقات بندہ کسی شے کی ملکیت عارضی طور پر اپنی طرف منسوخ کرتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں، شہروں میں میکسیمم لوگ کرائے کے مکانوں میں رہتے ہیں اور وہ کہتے رہتے ہیں یہ میرا مکان، یہ میرا غریب خانہ، یہ میرا دولت خانہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میرا پلاٹ ہے۔ وہ جو گھر ہے جو عارضی طور پر جس میں کرایہ پے کیا جاتا ہے، کیا خیال ہے کبھی دیوار گرانے کا موقع آ جائے اور دوسری جگہ بنانی پڑ جائے تو اصل مالک کی اجازت کے بغیر وہ کرائے والا بندہ اس میں تصرف کر سکتا؟ نہیں، وہ تو اصل مالک ہی کرے۔ تو بلا تشبیہ و بلا مثال فرمایا لہو ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت کا اصل مالک اللہ ہے، اور اس کی ملکیت میں کیا کچھ کرنا ہے اس کا تصرف بھی صرف اور صرف اللہ کے لیے، اللہ کے پاس۔ یعنی حقیقی مالک بھی اللہ اور حقیقی متصرف بھی اللہ ہے۔ اس نے اپنی ملکیت کو دو لفظوں کے ساتھ بیان کیا ہے، ایک سماوات، ایک ارض۔ سماوات یہ جمع ہے، اس کی واحد ہے سما، معنی ہے آسمان۔ عرف عام میں آسمان سے مراد عام طور پر بندے یہی لیتے ہیں کہ یہ جہاں ستارے نظر آتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں آسمان۔ یہاں سورج نظر آ رہا ہے، بارش آ رہی ہے تو کہتے ہیں یہ آسمان سے آ رہی ہے۔ تو کیا خیال ہے اگر آسمان سے مراد صرف وہی جگہ لی جائے جہاں ستارے نظر آتے ہیں، تو اس سے تو پھر اللہ کی بادشاہت کا تصور محدود ہو جائے گا۔ اگر آسمان سے مراد صرف وہ جگہ لی جائے جو ستارے نظر آتے ہیں تو اللہ کی بادشاہت کا تصور محدود ہو جائے گا، حالانکہ محدود نہیں ہے۔ اس کے لیے پھر اس کا کچھ صحیح معنی کرنا پڑے جس سے اس تصور میں وسعت آ جائے۔ وہ پھر اس کا معنی جو آئمہ لغت نے کیا ہے، آسمان کا معنی ہے بلند شے، بلندی، یہ آسمان کا معنی۔ یہ کہاں سے لیا؟ یہ بھی قرآن پاک میں سورۃ الحج کی غالباً آیت نمبر 22 ہے، اس میں ارشاد فرمایا فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ۔ یہ آیت اس وقت اتری جب کسی بدبخت نے حضور کو تانا دیا کہ آج کے بعد اللہ محمد کی مدد نہیں کرے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آیت آ گئی۔ فرمایا جس نے بھی یہ بات کہی ہے اس بے شرم کو چاہیے اپنے گلے میں رسی ڈال کے إِلَى السَّمَاءِ، سما کے ساتھ لٹک کے مر جائے۔ تو یہ جو گلے میں، ویسے اللہ محفوظ رکھے سب کو، سمجھانے کے لیے بات کی، تو یہ جو گلے میں رسیاں ڈال کے لوگ ایسا کرتے ہیں وہ آسمان کے ساتھ لٹکتے ہیں یا چھت کے ساتھ؟ بولے چھت کے ساتھ۔ تو چھت کے لیے لفظ سما استعمال ہوا، اس سے پتہ چل گیا کہ سما کا معنی ہے بلندی، بلند شے۔ اس وقت میں اور آپ جو بیٹھے ہیں ہم دوسری منزل پر بیٹھے ہیں، جو نیچے والے لوگ ہیں ان کے لیے بلندی ہے پہلا چھت، ہمارے لیے بلندی نہیں ہے۔ ہمارے لیے پہلا چھت تو پستی ہو گیا، ہمارے لیے بلندی ہے دوسرا چھت۔ جو دوسرے چھت پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے بلندی کیا ہوگی؟ تیسرا چھت۔ وہ جو سب پہ ٹاپ پہ بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ ساری چھتیں پستیاں ہو جائیں گی، ان کے لیے بلندی ہوگی باطن۔
وہ جو بادلوں سے اوپر اڑ رہے ہیں، جہاز میں سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پستیاں. تو ان کے لیے بلندی ہوگی پہلا آسمان، جو پہلے آسمان پر ہے ان کے لیے دوسرا آسمان، کرتے کرتے ساتواں ہے. ساتویں آسمان والوں کے لیے بلندی دنا ہے، دنا والوں کے لیے تدلا، تدلا والوں کے لیے کانا کعبہ قوسین. اور سب سے اوپر جو آخری منزل قرآن میں بیان ہوئی وہ ہے او ادنا، جہاں پر میرے آقا تشریف فرما، جہاں اللہ اپنے حسن کے سارے پردے ہٹا کے بلا حجاب اپنے حبیب کو اپنی زیارت کرواتا. حضور کے لیے یہ ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ پستیاں ہو جائیں گی. کئی لوگوں کے ذہن میں بلندی پیسے ہوتے ہیں، وہ باقی چیزوں کو بلندی نہیں سمجھتے. چلے اسی تناظر میں دیکھ لیں، کسی کے پاس 1000 روپیہ ہے، اس کے لیے بلندی ہوگی لاکھ، لاکھ والے کے لیے بلندی کروڑ، کروڑ والے کے لیے ارب. یہ بلندیوں کے مدارج ہیں. کسی کا سکیل ہے نوکری کا 10واں، کسی کا 12واں. 10ویں والے کے لیے بلندی 8واں نہیں ہوگا، اس کے لیے کیا بلندی ہوگی؟ 12واں. 12ویں کے والے کے لیے 14واں، 14ویں والے کے لیے 16واں. گویا یہ 3 ہی مثالوں سے یہ بات ثابت ہو گئی. لہو ملک السماوات، بلندی کا جو تصور انسانی ذہن میں آ سکتا ہے فرمایا وہ لے آؤ. لہو ملک السماوات، ہر بلندی کا مالک صرف اللہ. جو بلندی کا نقش تصور انسانی ذہن میں آ سکتا ہے تو مطلق بات کر دی لہو ملک السماوات، اس بلندی کا مالک بھی اللہ ہے اور اس بلندی کے اندر تصرف کا اختیار بھی صرف اللہ کے پاس. اسی طرح پھر سماوات کے ساتھ لفظ آیا ہے ارض. ارض کا معنی بھی عرف عام میں زمین ہے، تو صرف زمین ہی لیں گے تو وہ تصور اللہ کی بادشاہت کا کیا ہو جائے گا؟ محدود، حالانکہ لا محدود ہے. تو اس کا بھی معنی پھر کرنا پڑے گا جس طرح ہم نے آسمان کا کیا. تو ارض کا معنی ہوگا پستی. تو بلندی اور پستی، اور قرآن کی ایک مقام پر ایک لفظ کا اضافہ کیا، فرمایا بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. تو پستیاں ہوں بلندیاں ہوں، یا جو کچھ ان کے درمیان ہے، ہر شے کا مالک اللہ ہے. اور ان پستیوں اور بلندیوں میں حقیقی متصرف بھی اللہ ہے. آج کا پروگرام محترم احمد رضا صاحب ان کے والد محترم کی سارے ثواب کے لیے تو دعا ہے اللہ پاک اس ایک قرآن کے لفظ کا اجر و ثواب ان کے والد محترم کی روح کو پہنچائے، ان کے درجات بلند کرے، حسنین کریمین کے قدمین شریفین میں ان کو جگہ عطا فرمائے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں مالک بھی اللہ اور متصرف بھی اللہ ہے. اب دیکھتے ہیں وہ اپنی ملکیت میں تصرف کیسے کرتا ہے. یہ صرف آپ باتیں ساری جانتے ہیں، صرف تخیل کی اعلیٰ پروازی کے لیے کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں. اپنی ملکیت میں کیسے تصرف کرتا ہے. آپ ہم سب جتنے بیٹھے ہیں نا، ہمارے سینوں میں ایک ایک دل دھڑک رہا ہے نا. دل ایک ایک دل ہے، سب کا اپنا اپنا ہی ہے نا، لیکن پھر بھی اپنا نہیں ہے. اس پر تصرف ہمارا تو نہیں ہے. وہ جب چاہے اس کی 2 نالیاں بند کر کے تو آپ کو اپنے پاس بلا دے. اگر تصرف ہمارا ہوتا تو کسی کو بھی ہارٹ اٹیک نہ ہوتا کبھی. وہ آرام سے اندر سے نکالتا، اس کو صاف کر کے تو پھر اندر ڈال لیتا. اس پر کنٹرول تو ہمارا ہے ہی نہیں، اس کا تصرف ہے. آپ کی سماعت، بصارت، اندر جتنی مشینری ہے، یہ جتنی انسانی کٹ ہے اندر، یہ ہر نظام انہضام ہے. ہر شے پہ تصرف صرف اللہ کا. اس کی ملکیت میں اس کے تصرف کو سمجھنا ہو، کبھی یوں دیکھیں آپ کہ سائنس کہتی ہے، قرآن فرماتا ہے زمین گھومتی ہے، گول ہے اور گھومتی ہے.
کبھی آپ اس اسٹیج کو گھمانا شروع کر دیں تو میں ان بیلنس ہو جاؤں گا. اسٹیج پر پڑی چیزیں ان کا بیلنس خراب ہو جائے گا. مگر کبھی صبح اٹھ کے آپ نے دیکھا ہے کہ زمین کا بیلنس خراب ہوا ہو؟ ایک سائڈ پر سمندر بھی ہے، دریا بھی، پہاڑ بھی، ندی نالے، انسانی آبادی ہے، مگر کسی کا وجود کسی کا دوسرے کے وجود کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں. یہ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا. آپ اس کی ملکیت میں اس کے تصرف کو یوں سمجھیں. ایک گندم کا دانہ اپنی زمین میں رکھا، بدلے میں تناور درخت نہیں نکلا، پہلے ایک کومپل نکلی ہے، اور کومپل اتنی نرم ہے کہ بے دھیانی میں کہیں ہاتھ لگ جائے تو اس کے خراب ہونے کا اندیشہ ہے. یہ تصویر کا ایک رخ ہے. کبھی دوسرا رخ بھی دیکھیں. آپ نے صرف نرمی دیکھی ہے، سختی بھی دیکھیں. وہ کومپل اتنی سخت ہے کہ زمین کی چھاتی کو پھاڑ کے باہر نکل آئی. یہ تصرف کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. کبھی اس کے تصرف کو دیکھنا ہو تو یوں سمجھیں. اس نے ایک بار اسرائیل سے پوچھا، وہ اسرائیل نام سنتے ہی جس کا رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اسرائیل سے پوچھا، اسرائیل بتا، تیری ڈیوٹی جو میں نے لگا رکھی ہے، تجھے اس ڈیوٹی کے دوران کبھی کسی پر ترس بھی آیا؟ تو اسرائیل نے عرض کیا، باری تعالیٰ 2 دفعہ مجھے ترس آیا. کب عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، ایک اس وقت آیا نا ترس جب تو نے مجھے یہ فرمایا کہ یہ جو بحری بیڑا بحری جہاز جا رہا ہے اس کے مسافروں کی جانیں نکال لاؤ. میں نکال لایا. تیرا حکم ہوا کہ 3 ماہ کے بچے کی جان نہیں نکال. این وسط سمندر میں نے جب اس جہاز کو غرق کر دیا تو 3 ماہ کا بچہ پانی کے پھٹے پہ تیر رہا ہے، پانی میں لکڑی کے پھٹے پر تیر رہا ہے. تو مجھے بڑا ترس آیا، اب اس کی کون نگہبانی کرے گا؟ تو مولا یا تو اس کی بھی جان نکالنے کا مجھے کہہ دیتا، یا کم از کم اس کی مامتا اس کو ہی چھوڑ دیتا. فرمایا ٹھیک ہے، تیرے اس تجسس کا میں جواب دیتا ہوں، تو مجھے دوسرا مقام بتا، تجھے ترس کب آیا؟ اس نے عرض کیا، باری تعالیٰ دوسری بار ترس اس پہ آیا جو تیرے وجود کا منکر تھا، اس پہ آیا. کافر تھا، اس کا نام تھا شداد. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا میں جنت بھی بناؤں گا. بلڈنگیں وغیرہ بنائی، باغات لگائے اور یہ شو کیا یہ جنت ہے. 300 سال لگے جنت بنانے میں. پہلے دن جب جنت دیکھنے گیا، وہ خود ساختہ جنت، تو جنت کے اس جگہ کے دروازے سے باہر گھوڑے سے اترنے لگا. اس کا حکم آیا کہ اے اسرائیل اس کی جان نکال لو، اس کا پاؤں زمین پہ نہیں آنا چاہیے، ایک قدم رکاب پہ ہے، ایک زمین سے اوپر ہے، تو جان نکال لے. اس وقت ترس آیا کہ باری تعالیٰ تیرا کیا جانا تھا، تیری کو خدائی میں فرق آ جانا. اس کو دیکھنے دیتا ایک نظر، یہ حسرت لے کے چلا جائے. تو فرمایا اسرائیل اب تیرے دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے، وہ جس بچے پہ تجھے ترس آیا نا، بالآخر ہم ہی نے اس کی مامتا کا انتظام کیا، ہم ہی نے اس کو ساحل سمندر پہ لگوایا، ہم ہی نے اس کو بڑا کیا، پھر رستم زماں بن گیا. اتنا رستم زماں بنا کہ بڑا ہو کے یہی بدبخت شداد بنا تھا. خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا. پھر ہمارا ظرف بھی دیکھ، پھر اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خود ساختہ جنت اس کا دعویٰ کیا. تو مولا جان کیوں نکالی؟ فرمایا اصل میں اس کو آنے والوں کے لیے عبرت بنانا تھا، انہیں بتانا تھا کہ تم جہاں بھی پہنچ جاؤ، جس شہر کا مرضی تھا کر لو، لہو ملک السماوات والارض، مالک تم نہیں ہو، مالک صرف میں ہو، اور اپنی ملکیت کے اندر کیا کچھ کرنا ہے اس کا تصرف کا اختیار بھی صرف اور صرف لہو اللہ کے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں. اس طرح تو کوئی
جڑا کھڑا خدا بڑھنے پہ آئے تو سب کو رات کو مار کے سوئے اور صبح اٹھے تو ہر شے مر چکی ہو، گلیاں ہوں جن سنیاں تے مرزا یار کلا بچ پھرے، ایسا تو نہیں ہوتا۔ لہو ملک السماوات والارض، تو حقیقی مالک بھی اللہ ہے اور حقیقی متصرف بھی اللہ ہے۔ اس طرح پھر اپنی ملکیت کے اندر وہ تصرف کرتا ہے۔ یہ دو صفات بیان ہوئی، ایک مالک اور دوسرا متصرف۔ آگے دو اور صفات آ رہی ہیں، فرمایا یحیی و یمیت، وہ زندہ بھی کرتا ہے، یہ جلا بخشتا ہے، وہ یمیت اور مارتا بھی ہے۔ یہ دو صفات بیان۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے جو دنیا میں آ گیا وہ زندہ ہے، جو چلا گیا وہ مر گیا ہے۔ عام بندہ یہی سمجھتا ہے کہ یہی اللہ کی قدرت، کہ جس کو اس نے بھیج دیا زندگی دے دی، جس کو بلا لیا اس کو موت دے دی۔ اگر عام طور پر پایا جانے والا تصور اسی کو لے لے تو اس کی یہ دونوں صفات محدود ہو جائیں گی، حالانکہ اس کی صفات لامحدود ہیں۔ یہی سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، عرض کیا باری تعالیٰ یہ فلسفہ سمجھانا مجھے تاکہ ایمان ایقان میں بدلے۔ تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم مختلف انواع کے 4 پرندے لے لے، ان کو ذبح کر لے، ان کا گوشت بنا لے۔ یہ سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ گوشت بنانے کے بعد ان کا قیمہ بنا، اتنا ذرہ ذرہ کر بالکل باریک، پھر ان 4 کے قیمے کو آپس میں مکس کر، اتنا خلط ملط اور مکس کر دے کہ کسی کے بس میں ہی نہ رہے ایک ایک پرندے کا گوشت الگ کر سکے۔ پھر 4 ڈھیریاں بنا، ایک کو سامنے والے پہاڑ پہ پھینک، ایک کو پیچھے، ایک کو دائیں سائیڈ والے پہاڑ پہ، ایک کو بائیں سائیڈ والے پہاڑ پہ پھینک دیا۔ فرمایا اب بتا کیا کرنا ہے، تو آواز دے گا یا میں دوں؟ آواز تو دے گا یا میں دوں؟ فرمایا ابراہیم تو ہی آواز دے، ایک ایک پرندے کا نام لے، پھر دیکھ میری یحیی کی صفت کا نظارہ دے۔ جب ایک ایک پرندے کا نام لیا، ایکسیکٹ اسی پرندے کا گوشت 4 سائڈوں سے ایک ایک جڑا، دوبارہ وہی پرندے بن کے فضاؤں میں اڑنے پھرنے اور چلنے لگ گئے۔ فرمایا میری یحیی اور یمیت کی صفت اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ تمہارا تصور وہاں پرواز نہیں کر سکتا کہ میں کہاں جا کے موت کو زندگی میں بدل سکتا ہوں۔ یحیی و یمیت، وہ زندوں سے مردہ پیدا کرتا ہے اور مردوں سے زندہ کرتا ہے۔ یہ 2 اس کی صفات۔ آگے اور بھی اس کے بڑے اینگل نکل سکتے ہیں، لیکن وقت مقررہ اس کے اندر گفتگو کو ختم کرنا ہے کسی نتیجہ خیز پوائنٹ پہ جا کے۔ آگے فرمایا وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر شے پر بڑا قادر ہے، ہر شے پر بڑا قادر ہے۔ یہ جو اس کی آگے قدرت بیان ہوئی کہ وہ قادر ہے، یہاں سے آپ کسی طرح کا بھی گفتگو کا زاویہ نکال سکتے ہیں کہ وہ کس شے پہ قادر ہے۔ میں جو بات لینا چاہتا ہوں وہ عقیدے کی مناسبت سے کہ وہ کس شے پہ قادر ہے۔ وہ اس شے پہ بھی قادر ہے، وہ چاہے تو اپنی صفات کا فیض بندوں میں سے چن کے کسی کو بھی دے سکتا ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ آپ اس کو اس پر دھمکی نہیں لگا سکتے کہ تو کون ہوتا ہے مالک کسی کو صفات کا فیض دینے والا؟ لگا سکتے ہیں اس کو دھمکی؟ بولے نا، دھمکی لگائیں گے تو پھر وہ کچھ کا کچھ کر دے گا، اس تصور کو بدلنا پڑے گا۔ وہ اس شے پہ بھی قادر ہے، وہ اپنی صفات کا فیض چن کے بندوں میں سے کسی کو بھی دے سکتا ہے۔ مثلا اسی آیت کی ابتدا میں اس کی پہلی صفت بیان ہوئی نا کہ وہ مالک ہے، تو اسی کو لے لیتے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ فرمائیں
تو جب لفظ آتا ہے کل، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ متنبع ہو جاؤ، چوکنے ہو جاؤ، اے قرآن کے قاری، اے قرآن کے سامع، اے حاملین قرآن، متنبع ہو جاؤ۔ اب میرے محبوب بولنے لگے ہیں، بات عام نہیں ہے، بات خاص ہے۔ جیسے اپنی وحدانیت کا اعلان کروانا تھا تو یہ نہیں فرمایا هو اللہ احد، بلکہ فرمایا کل، آپ میرے محبوب اعلان کریں، خاص اعلان تھا۔ یہاں بھی خاص بات ہے، فرمایا کل، محبوب آپ بولے کیا؟ مالک الملک، مالک اللہ ہی ہے۔ مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہلے یہ کہا اور آگے فرمایا تؤتی الملک من تشاء، اللہ چاہے کسی کو بھی چن کے اپنی اس صفت کا فیض آگے دے سکتا۔ تو اس من تشاء، تؤتی من تشاء، اس طرح پھر آگے آیت چلتی۔ تو اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مالک اللہ ہے، لیکن وہ چاہے تو اپنی اسی صفت کا فیض تو دل ملک کا منتشا، جس کو چاہے چن کے آگے فیض دے سکتا۔ جب ایک صفت کا فیض مخلوق کے لیے ثابت ہو جائے تو پھر بقیہ خود بہت ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ کبھی سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، اس کی پہلی آیت، اس میں اللہ کریم نے یوں ارشاد فرمایا، فرمایا انہو هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سمیع ہے اور بصیر ہے۔ یہ دو صفات اس کی بیان ہوئی اللہ، اللہ سمیع ہے اور اللہ بصیر ہے۔ یہ دو صفات ہیں، وہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ یہی دو صفات، کبھی سورۃ دہر 76 نمبر سورہ پڑھے، اس کی آیت نمبر 2 کے اندر جب انسان کی تخلیق کی بات کی تو فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، انسان کی تخلیق کی بات کر کے آگے فرمایا فجعلناہ سمیعا بصیرا، اس انسان کو بنانے کے بعد انہی دو صفات کا فیض آگے انسان کو بھی دیا ہے۔ تو انسان بھی سمیع ہے، انسان بھی بصیر ہے۔ کیا آپ سمیع نہیں ہیں؟ آپ بولیں گے پتہ چل جائے گا آپ سمیع ہیں۔ سمیع نہیں آپ سمیع ہیں، سن رہے، آپ بصیر بھی ہیں۔ تو وہ کدھر گیا درمیان میں وہ شرک؟ ہاں، وہ اس نے خود دور کیا ہے۔ کیسے؟ کبھی غور کریں نا اس آیت میں جو پہلے کوٹ کی ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس کو اس نے فرمایا انہو هو السمیع البصیر۔ اب شرک دور ہو رہا ہے۔ اس نے فرمایا وہ اللہ آج خود سمیع ہے، بصیر ہے۔ اور جب انسان کی باری آئی تو یوں نہیں فرمایا ان الانسان سمیع بصیر کہ انسان بھی سمیع اور بصیر ہے، یوں نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ہے فجعلناہ، انسان کو سمیع اور بصیر ہم نے بنایا۔ شرک دور ہو گیا، یعنی وہ سمیع اور بصیر آج خود اور انسان سمیع اور بصیر فجعلناہ، اللہ کے بنانے سے ہے۔ یعنی اس کو جو دو صفات ملی یہ ہو گئی عطائی، اور اللہ کی عطائی نہیں ہے، اس کی اپنی ذاتی اور حقیقی ہے۔ پھر یہ جو دو صفات ابھی میں نے بیان کی، عام طور پر شاید بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ بھی ایسے ہی دیکھتا ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم تو دیوار کے پار بھی نہیں دیکھ سکتے، تو کیا اللہ کی بصارت بھی ایسی ہوگی؟ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کو تکتا ہے، وہ جو پتھر کے اندر کیڑا ہے وہ اس کی بھی سنتا بھی ہے، تکتا بھی ہے۔ ہم خلوت میں کیا کرتے ہیں وہ بھی تکتا ہے، جلوت میں کیا کرتے ہیں وہ بھی تکتا ہے، ہم برادریوں کے ساتھ بیٹھ کے کیا کرتے ہیں اور اپنے بند کمرے میں بیٹھ کے کیا سوچتے ہیں وہ بھی دیکھتا ہے۔ اس کی سماعت اور بصارت اور بندے کی سماعت اور بصارت میں اتنا فرق ہے کہ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن جب اس نے ان دو صفات کا فیض بندے کو دے دیا، پھر بندوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں
جو اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مجاہدہ کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بندے کے اندر والی سماعت اور بصارت کھولتا ہے. پھر بندہ بسا اوقات وہ کچھ سنتا ہے جو عام بندہ نہیں سنتا، وہ کچھ تکتا ہے جو عام بندہ نہیں تکتا. اور اس وقت جس ہستی کی میں مثال دینے لگا ہوں وہ جان ایمان ہے اور عین ایمان ہے، میرے آقا علیہ السلام. ان سے بڑھ کے کوئی بھی اللہ کے قریب نہیں. ان کی سماعت اور بصارت کیا؟ ان کی سماعت اور بصارت کا ایک اینگل یہ ہے کہ وہ سب کو دیکھ رہے ہیں. ابو جہل، ابو لہب، بلال، ابو بکر صدیق، سب کو دیکھ رہے ہیں. ایک ان کی سماعت اور بصارت کا اینگل یہ ہے. اونٹ آتے ہیں ان کی بارگاہ اور عرض کرتے ہیں حضور ہمارے جو مالک ہیں یہ کام زیادہ لیتے ہیں اور چارہ کم ڈالتے ہیں. ان کی سن کے ان کے دکھوں کا حضور نے مداوع کر دی. ہرنیاں آئیں، وہ آ کے کہتی ہیں حضور فلاں ہمارے بچے لے گئے، اس کے دکھوں کا مداوع کیا جا رہا. پرندوں کی سن رہے ہیں، شہد کی مکھی بن بنا رہی ہے. باقیوں کی سماعت صرف یہاں تک کہ شہد کی مکھی کی بن بناہٹ ہے. آقا کی سماعت کیا؟ آقا نے پوچھ لیا تیرا شہد بڑا میٹھا ہوتا ہے. یہ حدیث باقیوں نے تو نقل کی ہے نا اپنی کتابوں میں. اشرف علی، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی اس کو نقل کیا. اس میں لذت اتنی ہے کہ وہ بھی اس کو بیان کیے بغیر نہیں رہ سکے. آقا نے مکھی سے پوچھا تو جن پھلوں پھولوں کا رس چوس کے لاتی ہے وہ سارے میٹھے تو نہیں ہوتے، کچھ زیادہ میٹھے، کچھ کم میٹھے، کچھ کھٹے، اس طرح مکس ہوتا ہے. حالانکہ تیرا شہد سارا میٹھا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ حضور اس سے بات کر رہے ہیں، وہ حضور سے بات کر رہی ہے، حضور سن رہے ہیں. کیا بات ہے حضور کی سماعت، وہ آگے بتا رہی ہے. اور یہ سورہ نحل اس کے اندر شہد کا ذکر آیا تو جب وہ آیات اتر آئیں، ان آیات کے اترنے کے بعد پہلا چھتا شہد کا حضور کے گھر کے سامنے لگا تھا. آج بھی عمرے کے معاملات اوپن ہو گئے ہیں. آج بھی اگر آپ مدینہ پاک چلے جائیں وہ جگہ آج بھی مواجہ شریف کے سامنے باب بقیع سے باہر گزرے تو دروازے سے بالکل اوپر 1.5 بائی 2 فٹ کی سبز جالی ہے. وہ علامت ہے. ترکوں نے وہ علامت جب یہ کنسٹرکشن کی تو اس کے اندر رکھ دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں شہد کا پہلا چھتا لگا. وہ تو دیوار ہے، اس وقت دیوار نہیں تھی، کھجوروں کا پورا جھنڈ تھا. پرانی مدینہ پاک کی تصاویر اٹھائیں، ان میں گنبد خضرا کے سامنے آپ کو کھجوروں کا جھنڈ ملے گا. مزید تائید کے لیے ایک ذوق والی بات بھی سنا دیتا ہوں. یہ جو ہماری زبان ہے نا اردو قومی زبان، یہ جن بزرگوں اور باپوں کی شاعری پر کھڑی ہے وہ کو 5-6 بزرگ ہیں. غالب ہے، حضرت موہانی ہے، میر انیس ببر ہے، علامہ ہے. اس طرح یہ جو دہلی کا ادب اور لکھنؤ کا ادب، اس پر یہ ساری عمارت کھڑی ہے اردو کی. ان میں یہ جو شاعر ہے میر انیس ببر، یہ جب مدینہ پاک گیا تو یہ دیر تک دیکھتا رہا کہ گنبد خضرا سامنے کھجوروں کا جھنڈ، گنبد خضرا کھجوروں کا جھنڈ. دیکھتے دیکھتے شاعر تھا نا شاعر، تو اچانک اس کے ذوق نے نگڑائی لی. اس نے شعر لکھ دیا ذوق میں آ کے. سناؤ. یوں لکھا، کہتا ہے کب کھڑے ہیں درخت، یہ استفہام اقراری ہے. کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنو ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. شعر لکھ کے برصغیر آ گیا. عاشقوں کے امام اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمہ، آپ نے جب یہ شعر پڑھا تو آپ نے کہا میر انیس ببر یہ کیا کر بیٹھے ہو، اس میں تو بہت بڑا سکم ہے، بہت بڑی خامی ہے.
تو آگے سے کہتا ہے کہ جی جناب آپ فرمائیں کیا خامی ہے؟ آپ نے فرمایا تم نے تشبیہ دی ہے درختوں کو مجنوں کے ساتھ، گنبد خضرا کو خیمہ لیلا کے ساتھ. تم نے سوچا نہیں کہاں گنبد خضرا اور کہاں خیمہ لیلا؟ اس نے ہاتھ چھوڑ دیا، اس نے کہا حضرت آپ صاحب اجازت ہے ترمیم کر لیں. اعلیٰ حضرت نے پھر ترمیم کی. اس نے کیا لکھا تھا؟ کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں ہو جیسے خیمہ لیلا کے سامنے. اعلیٰ حضرت نے یہ تبدیلی کی. کب کھڑے ہیں درخت حضرت، کب کھڑے ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی ہو جیسے عرش مولا کے سامنے. میں یوں لکھنا چاہیے تھا. اس سے ذوق بھی تسکین بھی ہوتی ہے، میرے موقف کی تائید بھی ہوتی ہے کہ گنبد خضرا کے سامنے ایک درختوں کا جھنڈ تھا، اس پر شہد کا چھتا لگا، پہلا چھتا. اس شہد کی مکھی سے حضور اسلام بات چیت کر رہے ہیں، حضور سن رہے ہیں، وہ سنا رہی ہے. فرمایا بتا تیرا شہد بڑا میٹھا ہے، وجہ کیا؟ اس نے عرض کیا حضور آپ نے وجہ فرمایا. باقی ساری مکھیاں میری ہم نوا وہ چلی جاتی ہیں رس لانے کے لیے، میں نہیں جاتی. میں اس لائے ہوئے رس کے پاس بیٹھ کے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کی ذات پہ درود پڑھتی رہتی ہوں، بس درود پڑھتی رہتی ہوں، کڑواہٹ نکلتی رہتی اور مٹھاس آ جاتی. اس حدیث سے کوئی نماز کا مسئلہ ثابت نہیں ہوا. اگر حضور نہ بتاتے تو کوئی نماز کا مسئلہ رہ نہیں جانا تھا. لیکن مکھی سے پوچھا، ہمیں بتا دیا. کیوں؟ اب آقا کی آگے بصارت. یہ کیا ہے؟ بصارت. آقا دیکھ رہے تھے کہ میرے امتیوں کے گھروں میں بھی بڑی کڑواہٹ ہوگی. کسی کی اولاد نہیں تو اولاد کی محرومی نے اس کی زندگی کا مزہ کرکرا کر دیا. کڑواہٹ ہی کڑواہٹ ہے. کوئی بیمار ہے تو بیماری گھروں میں ڈیرے ڈال لے تو مزے سارے جاتے رہتے ہیں. کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، زندگی کا مزہ جاتا. کوئی کسی پریشانی میں، کوئی کسی پریشانی، کوئی جاب نہیں ہے، کوئی جاب لیس ہے، کوئی معاشی تنگی کا شکار ہے. یہ ساری پریشانیاں مل کے امتی کی زندگی کو کڑوا کر دیں گی. بتایا اس لیے اے امتی اگر مکھی پڑے اس کے گھر سے درود کی برکت سے کڑواہٹ نکل جائے. تو اشرف المخلوقات ہے، اگر تو درود پڑے گا تیرے گھر سے میرے درود کی برکت سے ساری آزمائشوں کی کڑواہٹ نکل جائے گی اور برکات کی شکل میں مٹھاس ہی مٹھاس آ جائے گی. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ وہ سماعت تھی، یہ بصارت ہے. وہ جو مکھی سے سنا یہ سماعت ہے. اور قیامت تک کے لیے ہم پہ جب نظر پڑی کہ یہ بیچارے یہ کڑواہٹ کے مارے یہ کدھر جائیں گے، انہیں بتا دیا کہ اگر تم بھی اپنے گھروں سے کڑواہٹ دور کرنا چاہتے ہو تو میرے درود و سلام میں فنا ہو جاؤ. تو بتانا یہ مقصد. آپ دیکھیں حضور کی سماعت، کیا سماعت. شب معراج جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرے، آپ کی نگاہ مبارکہ کا ایک اینگل یہ بھی دیکھیں. آپ نے فرمایا رأیت موسیٰ، میں نے دیکھا موسیٰ کو. کہاں کا؟ زمین کے اوپر. فرمایا نہیں، فی قبر ہی، اس کی قبر کے اندر. پوزیشن بیان کی، بہو قائم، کھڑے تھے. آگے سے سماعت شروع ہوگی. کر کے آ رہے تھے. فرمایا یصلی، قبر میں کھڑے ہو کے صلاۃ پڑھ رہے تھے. یہ سماعت ہے. اس لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان مصطفیٰ کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سے. تو یہ دو صفات سمیعاً بصیرا یہ ہے اللہ کی. مگر جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے اللہ پھر یہ دو صفات جو بنیادی طور پر اس کی تخلیق سے ہی انسان کو دے دی گئی، لیکن جو بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ ان دو صفات کے فیض کے دائرے کو مزید وسیع کرتا چلا جاتا ہے.
کبھی آپ قرآن حکیم کا یہ پیج پڑھیں گے والا، یہ 99 اسماء گرامی ہیں اور سارے اللہ کے، اور کبھی اینڈ والا پیج لے لیں، یہ بھی 99 اسماء گرامی ہیں، یہ سارے آقا علیہ السلام کے، اور پینسل کاغذ لے کر کبھی ان میں وہ صفات سائڈ پہ کر لیں جو پہلے پیج پہ بھی ہیں آخری پیج پہ ہیں، ایک نہیں ملیں گی، درجنوں ملیں گی، درجنوں ملیں گی۔ فرق صرف اس میں یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی صفات عطائی ہیں، اللہ کی عطائی نہیں، اللہ کی کیا ہے؟ ذاتی۔ پھر آگے بڑھے، قرآن حکیم سورہ بقرہ کے اندر فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، اللہ لوگوں پر رؤوف بھی ہے، اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ دو صفات بیان ہوئی اللہ کی۔ سورہ توبہ کے اندر فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، آگے رؤوف الرحیم۔ فرمایا یہ جو میں نے رسول بھیجا ہے یہ تم پر رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ ایک مقام پہ یہ دونوں صفات اللہ کی اور دوسرے مقام پر دونوں صفات اللہ کے رسول کی ہے۔ آقا علیہ السلام اللہ نہیں ہے، آقا علیہ السلام عبدہ و رسولہ، اس کے عبد ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ یعنی اللہ اپنی صفات کا فیض بندوں کو آگے عطا کرتا ہے، اس کی عطا کرنے پر ہم میں سے کوئی بندہ اٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتا کہ پابندی ہے یا کوئی قدغن لگا سکتا ہے، وہ جس کو چاہے آگے اپنی صفات دے سکتا۔ اس ضمن میں ایک اور بات بتاتا ہوں آگے، وہ یہ سورہ آراف کی آیت نمبر 54 پڑھیں، اس میں اللہ کریم نے فرمایا لہ الخلق والامر، تخلیق اللہ کرتا ہے اور تدبیر وہ بھی اللہ کرتا ہے۔ لہ الخلق والامر، تخلیق بھی اسی کے لیے، امر بھی اسی کے لیے، وہ بناتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ تو خلق کا معنی ہے بنانا، انگلش والا بنانا نہیں، اردو والا۔ تو خلق کا معنی ہے تخلیق کرنا، یہ صفت اللہ کی بیان ہوئی۔ ساتھ ہی کبھی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کھولے، بڑی عجیب بات یہاں کی، کیا نام عیسیٰ علیہ السلام کا لیا ہے اور کنسیپٹ ہم سب کا کلیئر کرا دیا۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگلی بات سنانے سے پہلے یہ تو بتائیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں یا بندے ہیں؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم سوچ بھی نہیں ایسا سکتے۔ بس میں آپ کو یہ بات ازبر کروانے، بچے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے، کئی پہلی دفعہ سن رہے ہوتے ہیں، اس کے لیے بات کر رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بندے ہیں، اپنی امت سے کہہ رہے ہیں انی اخلق، میں بھی تخلیق کرتا ہوں۔ یہ جو لفظ ہے اخلق مضارع کا صیغہ ہے واحد متکلم کا، اس میں آنا ضمیر فاعل ہے، وہ آنا سے مراد عیسیٰ ہے کہ میں تخلیق کرتا ہوں۔ قوم نے کہا کیا؟ کہا پرندے، کہتے ہیں بنائیں۔ آپ نے مٹی پھر اٹھائی، پرندہ بنایا، فَأَنفُخُ فِيهِ، اس میں روح بھی ڈال دی، وہ کھوا بن کے اڑنے لگ گیا۔ مٹی اٹھائی، پرندہ بنایا، فَأَنفُخُ فِيهِ، روح ڈالی، کبوتر بن کے اڑنے لگ گیا۔ مٹی اٹھائی، پرندہ بنایا، روح پھونکی، چڑیا بن کے اڑنے لگ گئی۔ قوم آگے سے کہتی ہے کہ یہ جو پرندے آپ نے بنائے ہیں یہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھے ہوئے۔ آپ کی یہ صفت تب مانیں گے جب کوئی آپ ایسا پرندہ بنائیں جس میں دو صفات ہو، ایک تو وہ پہلے کوئی نہ ہو، پہلے سے اس کا وجود ہی نہ ہو، دوسرا عجیب ہو، پہلے نہ ہو اور دوسرا عجیب ہو۔ انہوں نے مٹی اٹھائی، پرندہ بنایا، روح ڈالی تو چمگادڑ بن کے اڑنے لگے۔ یہ پہلے نہیں تھی، ایک تو یہ بھی ہوگی کہ پہلے نہیں تھی تو اب ہو گئی۔ عجیب کیسے ہوئی؟ عجیب ایسے ہوئی کہ اڑنے والے پرندے انڈے دیتے ہیں،
یہ انڈے نہیں دیتی، یہ بچے دیتی، یہ ممالیہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ پھر عجیب ایسے ہے کہ اس کے پورے جسم میں ہڈی کوئی، عجیب ہوئی یا نہیں؟ عجیب ایسے ہے، نہ رات کو تک سکتی ہے نہ صبح دن کو تکتی ہے، سورج طلوع ہونے سے کے بعد 1 گھنٹہ اور غروب ہونے سے پہلے 1 گھنٹہ۔ عجیب ہے، تو پرندہ بنا دیا، وہ بڑے حیران ہو گئے۔ تو آگے سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا حیران نہیں ہونا، ابری الاکمہ والابرس، لا علاج مریض جن کو تمہاری طب میڈیکل لا علاج قرار دے دے میرے سامنے لے آؤ، میں ہاتھ پھیروں گا ان کی مر جاتی ہے۔ اس وقت یہ 2 ہی مرض تھے، اکمر اور ابرس، کوڑ کے مریض اور برس کے مریض، وہ لے آئے گئے، عیسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، ان کی بیماری آ جاتی ہے، ان کی آنکھیں کھل گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تمہاری حیرانگی کے لیے ایک اور بات بتا دوں، احیی الموتى، میں تو مردے بھی زندہ کرتا ہوں۔ ادھر سورہ حدید میں یحیی صفت کس کی بیان ہوئی، ادھر کس کی ہوئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی۔ فرق آگے جا کے میں بیان کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں مردے بھی زندہ کرتا ہوں، تو نے کہا پھر کریں، تو پھر 3 مختلف اوقات میں 3 مردوں کو زندہ کیا۔ ان میں سے ایک مردہ ایسا تھا جو بعد میں کئی سال زندہ رہا، اس کی شادی ہوئی، بچے بھی ہوئے۔ تو قوم کہنے لگی نہیں، یہ ہمیں یوں محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے پری پلان ہے، آپ کسی کو پڑھا لکھا کے چارپائی پہ لٹا دیتے ہیں کہ جب میری آواز آئے گی تو کھڑے ہو جاتے۔ تو انہوں نے کہا پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو کہنے لگے آپ وہ مردہ زندہ کریں جو ہم کہیں گے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ ڈھونڈے کوئی ایسا مردہ۔ وہ پھر قبرستان گئے کہ ڈھونڈتے رہے، تو ان کو قبر ملی ایک 4600 سال پہلے کی، 4600 سال، نوح علیہ السلام کے بیٹے، نام ان کا حضرت سام ہے۔ لے کے کہتے ہیں ان کو زندہ کریں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی زندہ کر دیا، زندہ کر دیا، کھڑے ہو گئے، قبر سے نکل کے کھڑے ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ جب زندہ ہوئے تو پہلی بات حضرت سام جو نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں، نوح علیہ السلام ہے سیکنڈ نبی اور عیسیٰ علیہ السلام ہے سیکنڈ لاسٹ، درمیان میں 1,24,000 نبیوں کا اتفاق ہوتا ہے۔ ان کو زندہ کیا حضرت سام کو۔ جب وہ قبر سے باہر نکلے تو پہلا جملہ یہ پوچھا قیامت آ گئی ہے؟ یہ پوچھا۔ کیوں پوچھا؟ پتا تھا نا کہ دوبارہ کب اٹھیں گے، جب قیامت آئے گی، اس لیے پوچھا۔ جو ہی زبان سے نکلا قیامت، تو تکتے ہی تکتے ان کے سر اور داڑھی کے بال سارے سفید ہو گئے۔ میں سے کوئی کہہ سکتا علامہ صاحب جان دے، ہو سکتا ان کے پہلے ہی سفید ہو۔ تو یاد رکھیں نہیں، دنیا میں کائنات میں سب سے پہلا وہ بندہ جس کے پہلی دفعہ یہ سفید ہوئے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، ان سے پہلے کسی کے نہیں ہوئے۔ اور یہاں ریزن یہ تھی، باپ اور بیٹا ذبیح اللہ اور خلیل اللہ، ان کی شکل 100% ملتی تھی۔ لوگ کبھی کبھی خلیل اللہ کو ذبیح اللہ اور ذبیح اللہ کو خلیل اللہ، اللہ نے اس ڈفرنس کو قائم کرنے کے لیے باپ یعنی ابراہیم علیہ السلام ان کے بال سفید کر دیے۔ تو حضرت سام کے سفید لفظ قیامت بولتے ہوئے ہوئے، قیامت کا خوف، اللہ کی بارگاہ کی حضوری، اللہ کی بارگاہ کی پیشی، اس کا تصور کر کے ان کے بال سفید ہو۔ اے نوجوان ساتھیوں، اے بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، حاضرین، کبھی ہماری زندگی میں بھی ایسا موقع آیا کہ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور کر کے ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ہمارے پہلو بستر سے جدا ہو گئے، گناہ کے راستے پہ چلتے چلتے اللہ کی بارگاہ کی حاضری کا تصور کر کے ہم نے گناہ چھوڑ کے کبھی نیکی کی طرف آئے، کبھی قبضے کرنے چھوڑے ہیں، کبھی چرس چھوڑی ہے، شراب چھوڑی ہے، برائی چھوڑی ہے، بلیئر کے پھٹے چھوڑے ہیں۔ ہمارے معاملات ہی خراب ہیں، سارے معاملات خراب ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ رونا رویا،
کہتے ہیں شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود. ہم یہ کہتے تھے، ہم یہ کہتے ہیں، یعنی ادھر کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. علامہ خیر وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. عورتوں کے سر سے سٹل پردہ ان کے دوپٹہ اتر گیا. نوجوان انہوں نے نیت کر لی ہے کہ جوانی ہم نے ساری اس میں گند دیکھتے ہوئے گزار دینی. جس کا جتنا ہاتھ پڑتا اتنی کرپشن کرتا ہے. یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. اور آگے کیا کہا؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ یہ رونا رو رہے ہیں ہمارا، یہ حالات ہے. پھر کہتے ہیں ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو. یہ انداز مسلمانی ہے. حیدری فخر ہے، نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے. یہ ہمارا رونا رو رہے ہیں، یہ ہمارے معاملات ہیں. کب کوئی ایسا وقت آئے گا جب ہم بدل جائیں گے. حکومتوں کے بدلنے سے تبدیلیاں نہیں آتی. جو یہ آس لگائے بیٹھا کہ حکومت کے بدلنے سے تبدیلی آ گئی یا آئے گی، وہ اس آس کو دور کر لے. تبدیلی دور است، ایسی تبدیلی نہیں آئے گی. تبدیلی تب آتی ہے جب اس دل کے کوٹھے سے غلاظت نکل جائے اور اس غلاظت کی جگہ دل مزکا، مجلا، مصفا ہو جائے. جو دل صاف ہوتا ہے اس دل میں پھر رب خود مہمان بن کے اتر آتا ہے. پھر تبدیلی کا آغاز ہوتا ہے. دل اٹے ہوئے ہیں برائیوں کے ساتھ. خیر ضمناً یہ بات آگی تو میں نے کر دی. آگے بڑھتے ہوئے تو جو بات عرض کر رہا ہوں، حضرت صاحب نے کہا کہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی. اس خوف کے مارے ان کے بال سارے سفید ہو گئے. آگے سے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں قیامت نہیں آئی، اصل میں یہ مسئلہ. تو دوبارہ اللہ پاک نے ان پر موت طاری کر دی. اب میں اختتام کی طرف چل رہا ہوں، بات ختم کرنے کی طرف. پھر کیا ہوا؟ قوم نے جب یہ دیکھا کہ یہ بندہ تخلیق بھی کرتا ہے، یہ بیماریاں بھی دور کرتا ہے، اس نے مردے بھی زندہ کر دیے، تو کہیں یہ خدا تو نہیں ہے، اس کا بیٹا تو نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھانپ گئے کہ ان کے اندر فلم کیا چل رہی. فوراً انہوں نے روکا، کہا نادانو، یہ جس ڈگر پہ سوچنا تم نے شروع کر دیا یہ غلط ہے. لم یلد ولم یولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا. میں اس کا بندہ ہوں، اس کا نبی ہوں. یہ ساری صفات جو تم نے دیکھی ہے یہ میری نہیں ہے، بے اذن اللہ یہ ساری صفات اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ ہے. ایک ایک صفت کے ساتھ پھر فرمایا تخلیق کی صفت، فرمایا بے اذن اللہ. بیماریوں کی صفت یعنی بیماریاں دور کرنے کی، تو فرمایا بے اذن اللہ. احیاء موتا کی بات کی تو وہاں بھی فرمایا بے اذن اللہ. یہ ساری صفات اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ ہے. بولے کیا ہے؟ عطا کردہ. آگے جو بات عرض کرنے لگا ہوں، یہ بات کنسیپٹ تو کلیئر ہو گیا جی. اب بندہ بندے کا داتا بھی بن سکتا ہے، بندہ بندے کا غوث بھی بن سکتا ہے، بندہ بندے کا مشکل کشا بھی بن سکتا ہے. ارے جب اس نے محیی کا فیض دے دیا، ممید کا فیض دے دیا، رؤوف کا فیض دے دیا، رحیم کا فیض دے دیا، تخلیق کا فیض دے دیا، تو صرف اس نے صفت داتا ہی رو کے رکھنی تھی، صفت غوث ہی رو کے رکھنی تھی، صفت مشکل کشا ہی رو کے رکھنی تھی. آقا نے خود فرمایا جو شخص ایک بار کسی کا یہاں مشکل کشا بنتا، روز قیامت رب اس کا 100 بار مشکل کشا بنتا. تو بندہ بندے کا مشکل کشا بھی ہے، داتا بھی ہے، غوث بھی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ یہ اگر کسی کا غوث بنا تو اس کی عنایت اور اس کی عطا سے ہے، اور رب داتا اگر ہے
تو اس پر کسی کی عنایت نہیں، یہ صفت اس کی اپنی ذاتی اور حقیقی ہے۔ تو یہ ساری پھر صفات بیان یحیی و یمیت۔ آگے بات یہ کرنا چاہتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو گیا، تو کوئی یہ کہے کہ احیاء موتا والی بات کہیں ہمارے اپنے آقا و مولا محمد مصطفیٰ ان کی زندگی میں بھی کبھی ملتی ہے؟ ہاں، ان کی زندگی میں بھی ملتی ہے۔ پہلے تھوڑا سا یہ تو دیکھ لیں کہ حضرت عیسیٰ نے کیا کیا ہے۔ انہیں مردہ زندہ کیا، تو مردہ زندہ کیا تو صرف روح ڈالی ہے بس، اور کچھ نہیں کیا۔ روح ڈالی ہے، روح ڈالی۔ ان کے پاس زبان پہلے سے تھی، بولنا شروع کر دیا، کان پہلے سے تھے، سننا شروع کر دیا، اور آنکھیں پہلے سے تھی اور دیکھنا شروع کر دیا، بس اتنا ہی ہے۔ مگر جس مردے کو میرے آقا نے زندہ کیا نا، وہ مردہ ہے جس کے پہلے کان نہیں تھے، حضور نے کان بھی دی، پہلے آنکھیں نہیں تھی، حضور نے آنکھیں بھی دی، پہلے زبان نہیں تھی، زبان بھی دی۔ وہ کون سا مردہ ہے؟ یہ ہر حدیث کی کتاب میں آپ کو بات ملے گی، بلکہ جو لوگ مدینہ پاک جاتے ہیں نا، ریاض الجنہ میں قدم رکھنے کا موقع مل جائے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس جگہ بیٹھیں۔ کون سی جگہ؟ ہاں، وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے خطبے، کھڑا ہو کے خطبہ دیتے نا حضور، تو آپ جہاں کھڑے ہوتے وہاں کھجور کا خشک تنا لا کے گاڑ دیا، خشک تنا، تاکہ ٹیک لگا کے حضور اس کے ساتھ خطبہ دیا کریں۔ میرے سامنے ایک ٹیبل پڑا ہے، ایک کرسی پڑی ہے، ٹیبل آدھا شیشے کا آدھا لکڑ کا ہے، کرسی ساری لکڑ کی ہے۔ یہ جو کرسی ہے، آپ میں سے کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں ابھی اس وقت کوئی زندگی کی رمق باقی ہے؟ اگلے سال اگر یہ بیری کی ہے تو اس کے ساتھ بیر لگیں گے جی؟ اس میں شائبہ بھی نہیں ہے اس میں زندگی کا، یہ مردہ ڈیڈ ہے۔ اسی طرح وہ خشک تنا لا کے وہاں کھڑا کر دیا گیا، گاڑ دیا گیا۔ پہلے دن جب حضور کا وجود مسعود اس کے ساتھ لگانا، اس کے اندر جان آ گئی، اس نے محسوس کرنا شروع کر دیا کہ کون میرے قریب ہوا ہے۔ آپ کو تو پہلے دن ہی پتہ لگ گیا نا، صحابہ کرام کو تو اس دن پتہ لگا جب مدینہ پاک کی ایک بڑھیا مائی ممبر بنوا کے لائی اور کہتی ہے حضور آپ ممبر پر بیٹھا کریں، ممبر پر تشریف رکھ کے خطبہ دیا کریں۔ تو جب حضور ممبر پر تشریف فرما ہوئے، آج جب اس کھجور کے خشک تنے سے جدائی ہوئی، تب صحابہ کو پتا چلا یہ تو زندہ ہے۔ رونے کی آواز آئی، بچوں کی طرف بڑک کے سارے کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ رہا ہے، بھئی کون رو رہا ہے؟ پتا تب چلا کہ کون ہے جب حضور وہاں سے اترے اور اس پہ جا کے ہاتھ رکھا تو رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ یوں آواز آ رہی تھی جیسے بچہ ماں کے سینے کے ساتھ لگ کے ہچکیاں لیتا، یوں پھر آواز آنے لگی۔ اب حضور نے بات کی، فرمایا تو چاہے تجھے جنت پہنچا دو، اگر تو چاہے تو تجھے دوبارہ ہرا بھرا کر دیتا ہوں، تیرے ساتھ کھجوریں لگے، تیرے سائے میں لوگ بیٹھے ہیں۔ تو اس نے پتا کیا کہا؟ اب یہ خالد حسنین خالد صاحب کی زبانی یہ ترجمانی کرتے ہیں۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مجھے اپنے قدموں سے لپٹ کے مر جانے دیں۔ آقا آپ کے قدموں سے دور نہیں جانا چاہتا۔ آقا علیہ السلام نیچے اترے، فرمایا جہاں میرے قدم لگتے ہیں وہاں گڑھا کھودو، قیامت تک کے لیے اس کھجور کے خشک تنے کو حضور کے قدموں کے نیچے جگہ مل گئی۔ ارے حضور نے اس کو کان بھی دیے، آنکھیں بھی دی، زبان بھی دی، فیلن محسوس کرنا، جذبات یہ بھی دیے۔ آقا کی زندگی میں احیاء موتا کا تصور اتنا اونچا، اتنا اعلیٰ ہے کہ کسی نبی کی زندگی میں یہ تصور نہیں ملتا جو حضور کی زندگی میں پایا جاتا۔ یہ تصور ہے احیاء موتا کا۔ اور پھر اگر کوئی انسانوں کی بات کرنا چاہے تو وہ بھی سن لے، الشفا شریف قاضی ایاز کی کتاب ہے، 194 نمبر پیج پہ قاضی ایاز نے یہ بات نقل کی، اور حضرت امام حسن علیہ السلام سے روایت عن الحسن
अता रजुलन नबिय्या ज़करा लहू बुनिय्या, एक शख्स आया हुजूर के पास और आके अर्ज करता, हुजूर ज़माने जाहिलियत की आपको बात सुना रहा हूँ, मेरे घर में बेटी पैदा हुई तो मुझे नफरत हो गई। मैं तो महसूस कर रहा था कि बाहर में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मैंने उसको उठाया और जाके जंगल फेंक दिया, पहले दिन की बच्ची। हम भी बच्चियों का बाप बनना पसंद करते। मैं आपको अपने मुआशरे की बात सुनाता हूँ। 2 बच्चियां हो जाए, उसके बाद अगर तीसरी हो जाए तो जब कोई दोस्त व अहबाब बरादरी पूछती है कि वो जो तवल्लुद होना था क्या हुआ, जी बच्ची हुई है, फिर आगे से मुबारक नहीं देते, कहते हैं फिर जो अल्लाह की मर्जी, अल्लाह की कुदरत के आगे फिर जोर तो नहीं है। हमारे ये कच्चे कच्चे जुमले भी बताते हैं कि हम बेटियों का बाप बनना पसंद नहीं करते। उसने कहा, ये जमाने जाहिलियत की बात है। उसने कहा, हुजूर मैंने पहले दिन की बच्ची उठाई और फेंक दिया। आपने फरमाया मुझे ले चलो वहां उस जंगल में। फंतलका माहू, हुजूर उसके साथ जंगल गए, किनारे पे खड़े हो कि नादा बि इस्मिहा या फुलाना अजीबी बि इज़्निल्लाह, मेरी बात का जवाब दे, मैं तेरा नबी मोहम्मद तुझे बुला रहा हूं। वो बच्ची बड़ी हो चुकी थी। खारजत हिया तकूल, जंगल से भागती हुई बाहर आई, आका के कदमों में खड़े होकर कहती है, लब्बैक व सादैक या रसूल अल्लाह, आका मैं हाजिर। हुजूर ने सलाम ने फरमाया, इन्ना अबवैक, ये दोनों तेरे माँ बाप हैं जिन्होंने तुझे जंगल फेंका था। कद अस्लमा, अब ये मुसलमान हो चुके हैं। अन अहबब्ती, अगर तू पसंद करे तो तुझे मैं लौटा दूं। अरे हुजूर इस पर भी कादर है, तू पसंद करे तो इनके पास लौटा दो। उस बच्ची ने कहा, कालत ला हाजा फीहिमा, नहीं हुजूर अब भी इनकी जरूरत नहीं, मैंने आप इनसे बेहतर 70 माओ से बढ़ के प्यार करने वाले की ममता को पा लिया। अब इनकी जरूरत नहीं, जब इनकी जरूरत थी तो इन्हें कबूल नहीं किया। अब क्या करना, वजदतुल्लाह ली खैरन फीहिमा, इन दोनों की निस्बत मैंने बेहतर अल्लाह की ममता को पा लिया। इस जुमले से ये भी पता चला कि वाकई वो बच्ची दुनिया से जा चुकी थी और आका अपने तसर्रुफ से दोबारा उसको ले आया। हुजूर इस पर भी कादिर है। और फिर ये फैज युही का फैज अंबिया के अलावा आगे अल्लाह औलिया को भी देता है। यूशा बिन नून, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम वाला वाक़या पढ़े, मछली जिंदा होगी वहां जाके जहां खिज़र अलैहिस्सलाम रहते थे, तो वली भी जिंदगी आगे देता, वो भी जिंदा करता और वो भी आगे मारता भी है। हिलियतुल औलिया के अंदर एक वाक़या है, अबू बकर नाम के एक वली है, उनके आगे डाकू ने लूटने के लिए अपने एक साथी को कपड़े में लपेट के रखा कि जनाजा पढ़ा दे। नीयत ये थी जब ये पढ़ाएंगे तो सामान ले जाएंगे। पढ़ाने लगे, पीछे से वो घोड़ा सामान ले गए। उसके बाद वो वली चले गए वहां से। डाकू बाद में आए कि वो जो लपेट के रखा था उसको ले तो आए, तो जब आके उसको हिलाया जुलाया तो वो तो सदियों का सो चुका था। फिर दोबारा तोड़े और जाके कहते हैं जी माफी दे दे, इसको जिंदा कर दे। फरमाया नहीं, अब जनाजा पढ़ा जा चुका है, अब ये उठेगा क़यामत वाले दिन। ये फैज इन सिफात का अल्लाह अपने बंदू को भी देता। और फिर मौत सिर्फ ये नहीं होती, मौत कभी कुरान चलते फिरते इंसान को भी कहता है मुर्दे। क्या कहता? मुर्दे। क्यों? उनके पास शऊर नहीं है, वो जिंदगी के शऊर से आरी हो गए। और जो कौम, जो तबका शऊर से आरी हो जाए, सबसे मुश्किल काम उन मुर्दों को जिंदा करना होता जिनका शऊर जाता, जो इस शऊर वाली जिंदगी से दूर हो गए। फिर कुछ बंदों की जिद्दी होती है कि ये मुश्किल काम तुमने करना, इस मुर्दा कौम के अंदर जिंदगी की नई रूह फूंक जाओ, इनको शऊर दो। अरे बड़े बड़े ऐसे बड़े होंगे जिन्होंने मुर्दा कौमों के अंदर जिंदगी की नई रूह शऊर की शक्ल में डाली। अल्लाह की इज्जत की कसम है, आज जिस जमाने से हम गुजर रहे हैं, हमने जो वडेरा देखा उसके आगे सजदे किए, जो जागीरदार देखा उसके आगे सजदे किए, जो अपने से बड़ा देखा उसके आगे झुक गए।
بس یہ نام کی ہیں حلیہ اور داڑیاں نمازیں، باقی اندر سب کچھ ہم نے وڈیرے سجا رکھے، شعور نہیں ہے، بے شعوری کا شکار ہو کے مردہ ہو گئے۔ 40 سال سے وقت کا مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری اس مردہ قوم کو زندہ کرنے کے لیے اسٹرگل کر رہا، جدوجہد کر رہا۔ یہ جو شعور کی بات آپ نے مجھ سے سنی ہے، میں کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کے آیا، میں نہیں بول دی، میرے سے میرا یار بول رہا۔ یہ شعور کی دولت اس مردے کلندر کے قدموں سے ملی ہے۔ آؤ لوگوں، ڈاکٹر طاہر القادری شرینیاں نہیں بانٹتا، وہ نذرانے نہیں دیتا، وہ شعور بانٹتا۔ جس کو یہ شعور ملتا ہے اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اصل زندگی کیا، اصل حیات کیا۔ آؤ اس شعور کی دولت کو لے کے معاشرے میں چلو پھرو، اس وقت تک سٹرگل کرتے رہو جب تک طاغوت کے پرچم نیچے نہیں آ جاتے اور دین حق کا پرچم سب سے اونچا نہیں ہو جاتا۔ منہاج القرآن تمہیں دعوت دے رہا، ایک بار اس کے قریب تو آؤ، اس ندی کا پانی تو پیو۔ دور رہ کے لوگوں کی باتوں سنو گے تو پانی کڑوا ہے، یہ تو پراپوگنڈا ہوتا ہے۔ جب تک آپ نے پیا نہیں اس کا ذائقہ کیسے پتا چلے گا؟ آئیں دو گھونٹ بھریں، جب بھریں گے تو پتا چلے گا کہ منہاج القرآن کا جو چشمہ ہے اس کے سوتے مکینے گنبد خضرا کے نالین ہیں۔ بس یہاں پہ بات میں ختم میں نے کر دی۔ آج جتنی گفتگو کی ہے یہ ایک جگہ سے نقل ماری ہے، یہ نقل ہے، ہم نقالر ہیں، یہ نقل لگائی ایک جگہ سے، جس جگہ سے لگائی ہے نقل، اس کتاب کا نام ہے کتاب التوحید، 2 جلدوں پہ۔ اس کی جو پہلی جلد ہے یہ کتاب ہے، یہ یہاں سے نقل لگائی ہے۔ اور اس کتاب کا جو چیپٹر ہے جہاں سے میں نے آپ کو بات سنائی آج کی ساری، وہ ہے توحید فی الاسماء والصفات اور شرک فی الاسماء والصفات۔ اور جو بات سنائی ہے یہ ٹوٹل 1.5 صفحہ ہے، 1.5 صفحے سے زیادہ نہیں۔ آپ اندازہ لگائیں اس پوری کتاب کا عالم کیا ہو۔ ڈاکٹر طاہر القادری تمہاری فکر کو درست سمت پہ لے کے جانا چاہتا ہے، عقیدے کی حفاظت ہو رہی ہے۔ یہ کتاب ہمارے بار اسٹال پر پڑی ہے، اس کو لیں، یہ گھر گھر کی ضرورت ہے۔ آپ کی کئی فکری عقدے حل ہو جائیں گے جو صدیوں سے ان کے اندر ابہام اور تشکیک ہے۔ بس یہاں پہ بات ختم ہو گئی، اور اس دعا کے ساتھ گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن فہمی کا نور عطا فرمائے۔